میرا نام زینیا شوکت ہے اور میں دا نالج فورم کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ آج کا جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں ہم سندھ، ماحولیاتی تبدیلی اور جو انرجی پیراڈائم ہے، انرجی کا مطلب ہے کہ جس کے تحت آپ کی بجلی بنتی ہے، جس کے تحت آپ کا فیول کنزیوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے ادارے کا تعارف کراتی چلوں۔ نالج فورم ایک نیا ادارہ ہے جس کے تحت ہماری کوشش ہے کہ ہم معلوماتی مواد ترتیب دیں۔ یہ معلوماتی مواد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس اور ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر بنائیں اور اس میں ہم کمیونٹی کی بات کریں۔ ہم جو بھی کام کریں اس سے کمیونٹی کی تصویر سامنے نظر آئے اور کمیونٹی کو ہمارے کام سے فائدہ ملے۔ آج جو ہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی پہ بات کریں گے، اس کا سندھ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں اس کی شکل ہمیں ہیٹ ویوز، فلڈنگ، بارشوں اس شکل میں نظر آتا ہے اور ہم ہر ایک کی زندگی پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے سالوں میں حکومتی سطح پر بھی اس کے حوالے سے احساس بڑھا ہے اور پچھلے دنوں سندھ حکومت نے ایک کلائمیٹ چینج پالیسی ترتیب دی ہے جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ایک پریڈکشن دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 5 ڈگری بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ سے قحط کی صورتحال بڑھ سکتی ہے، فوڈ شارٹیج ہو سکتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ میں گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو جو زندگی ہماری ہے اس سے بہت مختلف زندگی سامنے آنے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے جو اس کا سب سے اہم کنٹریبیوشن ہے انرجی، اس کو لے کر دیکھنا ضروری ہے کیونکہ سندھ کا جو انرجی کے اندر کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی انرجی پروڈکشن میں وہ سب سے زیادہ ہے۔ سندھ کول کے حوالے سے بھی اور گیس کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ پاکستان کی انرجی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے 2 ایکسپرٹس کو دعوت دی ہے جن میں سے ایک کا تعلق انوائرمنٹ جرنلزم سے ہے اور دوسرے کا تعلق نیچرل ریسورس اور CSR یعنی کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے ہے۔ تو چلیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان سے گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ان میں زوفین ٹی ابراہیم جو کہ ایک کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں، ساتھ ساتھ میں وہ ماحولیاتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ نہ صرف وہ مقامی پیپرز کے لیے لکھتی ہیں بلکہ انٹرنیشنل پیپرز کے لیے بھی لکھتی ہیں اور ان کے کام کی خاص بات یہ ہے کہ وہ فیلڈ ریسرچ پہ بیسڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کو زوفین کی طرف سے ایسی بہت ساری معلومات ملیں گی جو کہ گراؤنڈ پکچر کو واضح کرتی ہیں۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ اسحاق سومرو شامل ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں۔ ان کا نیچرل ریسورسز، آئل، گیس اس سیکٹر پہ بہت زیادہ کام رہا ہے اور اسحاق کی نظر اس سارے موضوع پر CSR کے حوالے سے ہوتی ہے۔ CSR سے مطلب ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ اسحاق نیوز پیپرز میں ریگولرلی لکھتے ہیں، کالمز میں بھی، اور ساتھ ساتھ میں انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز میں ان موضوعات کے حوالے سے شرکت کرتے ہیں۔ تو میں اپنے دونوں مہمان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہے اور خاص طور پر ہم سندھ کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ میں ماحولیاتی تبدیلی کی ہمیں کیا شکل نظر آتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ انرجی پروڈکشن جو ہے پاکستان میں اور سندھ میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا حصہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی، اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی جو کہ کلائمیٹ چینج جس کو کہتے ہیں، وہ کیسے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ براڈلی کچھ چیزیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میں شروع زوفین سے کرنا چاہوں گی۔ زوفین چونکہ آپ بہت اس موضوع پر لکھتی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ سندھ کے جو انوائرمنٹ کنسرنز ہیں ان کو بیان کریں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ تھینک یو زینیا۔ ایکچولی سندھ میں بہت سارے، پاکستان میں ہی بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں انوائرمنٹ کے۔ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو جو بہت بڑے مسئلے ہیں، وہ سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل ہم اخباروں میں بہت ایوری ڈے سنتے ہیں وہ ہے واٹر شارٹیج،
اور میرے خیال ہے واٹر شارٹیج کے ساتھ واٹر کوالٹی کی بھی بات نہیں اگر کریں تو وہ انکمپلیٹ رہ جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں بیکاز آف بہت زیادہ جو اربن مائگریشن ہو رہی ہے، رورل ٹو اربن مائگریشن، تو ایئر پولوشن بھی ہے ٹریفک کی وجہ سے، پھر ٹریفک کی وجہ سے نوائز پولوشن بھی ہے، پھر اور اگر ہم اگین اربن کی بات کریں تو بیکاز آف دا پاپولیشن بلج اینڈ لیس اسپیس کراچی میں، جیسے حیدرآباد میں بھی، بڑے شہروں میں، یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ویسٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے اور میونسپل سروسز کولیپس ہو گئی ہیں. تو یہ سارے انوائرمنٹل ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں اور ان سب کی وجہ سے آئی تھنک ہماری ہیلتھ کمپرومائز ہو گئی ہے، وچ از ہیوج. بچوں کا دیکھیں، اڈلٹس کا دیکھیں، تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور اس سے اکانومی بھی بہت افیکٹ ہو رہی ہے. بیکاز آپ کا پرسنل جو میرے منتھلی بجٹ میں اگر بہت سارا حصہ صرف دوائیوں پہ اور ہسپتال پہ یا ڈاکٹرز پہ چلا جائے گا تو آبویسلی میری خود کا جو وہ ہوگا بجٹ بہت کمپرومائز ہو چکا ہوگا. جو ایجوکیشن پہ جا سکتا تھا، جو گڈ فوڈ، اچھا ہیلدی فوڈ پہ جا سکتا تھا، وہ سب یہ سب دیر آل انٹر ریلیٹڈ اینڈ وی کی ناٹ سی تھنگ. ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے یہ چیزوں کو. تو ابھی جو آپ نے بات کی وہ ایک ماحولیاتی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کی وجوہات بھی آپ نے بتائیں کہ ہماری جو پریکٹسز ہیں، ہمارے جو لیک آف پالیسیز ہیں، کچھ اس کی بھی پیچھے ریزن ہیں. اگر میں اس کو ایک براڈر اس سے لنک کرنے کی کوشش کروں جس میں ہم موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج ہم دیکھتے ہیں، تو یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں اور سندھ میں ہمیں اس کی کیا شکل نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سندھ جو ہے ہمارا، یہ جو پروونس ہے، یہ اس میں بہت سارے دیر سیورل ریجنز، اور جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، ہمارے پاس پھر کوسٹل ایریا بھی ہے، پھر ہم ایک بہت بڑا میٹروپولس ہے ہمارے پاس. تو موسمیاتی تبدیلی ہمیں افیکٹ تو کر رہی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ایوری ڈے. ہم دیکھتے ہیں ابھی گرمیاں ہیں تو ہم نے سوچا تھا ہیٹ ویوز، مطلب اب یہ ریگولر ایک بن جائے گا، لائک دس از دا نیو نارمل، کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیٹ ویوز آئیں گی. یہیں نہیں، جیکب آباد میں بھی گرمی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے ٹیمپریچر. سکھر میں، لاڑکانہ میں، کدھر بھی آپ بات کریں ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہر دفعہ اموات ہو رہی ہیں جیسے ہم نے 2015 میں دیکھی ہیں، بٹ ہیٹ اسٹریس تو ہو رہا ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے، ہیٹ کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم تو صرف انسانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم کو فلورا اور فونا بھی دیکھنا چاہیے کہ ان پہ کیا اسٹریسز پڑ رہے ہیں. تو اسحاق، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، زوفین کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ سندھ میں ہاں موسمیاتی بالکل. سندھ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے آئل، گیس، کول جو ہے سب سے زیادہ پاکستان میں. تو یقیناً اس کی فیلڈس بھی زیادہ ہیں، اپنی آئل اینڈ گیس کی بھی ہیں اور کول بھی ابھی. تو وہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا، پہلی مرتبہ سندھ میں جو تیل دریافت ہوا 1976 میں ڈسٹرکٹ بدین سے ہوا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور ابھی جو ہے وہ تقریباً سندھ کے کوئی 19 اضلاع سے تیل، گیس اور یہ ہو رہا ہے. تو یقیناً اس کی جو انوائرمنٹل اثرات تو ہیں اپنی جگہ پہ. اور سندھ سب سے زیادہ جو متاثر یقیناً یہی زیادہ تر انوائرمنٹ پہ امپیکٹ کرتی ہوں گی نا، کیونکہ سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس کمپنیز بھی یہاں ہیں اور ان کے ویل بھی بہت ہیں، اور یہ سلسلے، اور پھر یہ تھرکا، کول، یہ ساری، تو ظاہر ہے اس نے بھی ان کو گرمایا ہوگا. تو ایک چیز تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ بھئی یہ اس پہ عمل درآمد کا جو امپلیمنٹیشن کا جو ہے کہ وہ واقعی قانون، جیسے میڈم نے کہا کہ قانون تو بنے ہوئے ہیں، گائیڈ لائنس بنی ہوئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل پاکستان پروٹیکشن، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو 1997 کا ہے، اس کی پھر پرٹیکولر گائیڈ لائنس ہیں فار دا آئل اینڈ گیس کمپنیز کے لیے.
ویسے تو سب کے لیے لیکن پرٹیکولرلی ان کے لیے. میں 2008 سے تقریباً اس فیلڈ سے میں کام کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں, تو میں نے کہاں پہ بھی ان کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھی ہے. پاکستان کی زیادہ انرجی تھرمل بیسڈ پروڈکشن سے ہے. تھرمل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گیس کو برن کرتے ہیں, آپ آئل کو برن کرتے ہیں اور اس سے آپ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل لیول پہ اس کا جو CHG جو گرین ہاؤس گیس میں جو کنٹریبیوشن ہے ایمیشن, ان کے ایمیشن کا, وہ 1/3 ہے. تو یعنی کہ انرجی کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پرابلمٹک ایک ایلیمنٹ ہے جو ماحولیاتی تبدیلی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور سندھ کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ سندھ پاکستان کو سب سے زیادہ کول اور گیس کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایون آئل کا بھی پاکستان پورے کا 56% جو ہے آئل جو ہے وہ سندھ پروڈیوس کرتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کول کے حوالے سے اگر پورے ملک میں کول کی پیداوار کوئی 8 لاکھ ٹن سے زیادہ بتائی گئی ہے, تو اس میں 4.5 لاکھ کے قریب سندھ کا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سے اگر گیس کی بات کریں تو گیس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 8.5 لاکھ جو ہے وہ سندھ کا کنٹریبیوشن ہے. پورے پاکستان میں جو ٹوٹل گیس کی پیداوار ہے وہ 13 لاکھ سے تھوڑی سی زیادہ ہے, ملین ٹن. جی ہاں بالکل, 13 لاکھ ملین کیوبک فیٹ کے قریب ہے. سو یہ بات تو واضح ہے کہ ہمیں جو ڈبیٹ ہم کرتے ہیں, ہم زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس نہیں مل رہی ہے, یا سندھ کو جو ایک مانیٹری فائدہ نہیں مل رہا کہ وہ آئل دے رہا ہے, وہ کول دے رہا ہے. لیکن ہمیں آئی تھنک یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ان ذرائعوں سے انرجی پیداوار کا جو سندھ کے اوپر اثر ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کول کیوں پرابلمٹک ہے اگر ہم سوشل اور انوائرمنٹ کے پرزم سے دیکھیں؟ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو سب سے ڈرٹیسٹ فیول ہے وہ کول ہے سب میں سے, تو وہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس جو ذخائر ہیں وہ بہت وہ لگنائٹ کول ہے, وچ از آلسو پرابلمٹک بیکاز یہ بہت ایمٹ زیادہ کرتا ہے کاربن. دوسرا یہ کہ جب ہم نے بھی پوری دنیا نے جب کول ختم کیا تو ہم نے شروع کیا, تو ہمیں اس کی ایک پاکستان کی ایک وہ بھی تھی کہ ہم لوگ ایک وہ چیز شروع کر رہے ہیں جس کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بری چیز ہے, تو ہم کیوں شروع کر رہے ہیں. جب آپ ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں یا پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں یا اسٹیٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری مجبوری تھی, ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت نہیں کیا لیکن ہمیں اب ضرورت ہے, کیونکہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریز بیٹھ جائیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بیٹھ جائے, تو ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑا. لیکن اس کے جب آپ جاتے ہیں کمیونٹیز میں تو, اور میں گئی ہوں, میرا خیال ہے ساتھ بھی گئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ کمیونٹیز میں بہت اثر پڑا ہے. اور اگر آپ مگر وہ کچھ ایسے وہ جو یو کی ناٹ گیو اس کا آپ ٹینجیبل دیکھنے, مطلب اس کو آپ مانیٹائز نہیں کر سکتے کہ ان کے جو نیگیٹو اثرات پڑے ہیں. آپ اس کو پیسے دیے ہیں, ضرور انہوں نے دیے ہیں ان کو, مگر آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے کا نقصان ہوا ہے, کیونکہ آپ کیسے نقصان ویلیو اس کی کر سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ میری جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, جو درخت تھا جس کے نیچے میں بیٹھ کے ہم لوگ جھولا جھولتے تھے وہ درخت نہیں ہے, یا ہمارے وہ قبرستان اجڑ گئے ہیں جو وہ قبرستان نہیں ہیں. تو اس کے اوپر آپ گورنمنٹ کیا کوئی بھی اس کو آپ پیسوں سے نہیں اس کو ویلیو دے سکتے کہ چلیں ہم اس کو 100 روپے دیں گے تو اس کا یہ ازالہ ہو جائے گا, نہیں کر سکیں گے, کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. جو میموریز بنی ہوئی ہیں, جو ایک ان کا ایک پورا ایک وہ ماحول تھا وہ آپ نے ختم کر دیا ہے. اور آپ نے ان کو کیونکہ انہوں نے تھرکول نے جو SECMC جو تھی, انہوں نے جب مائننگ کی تو ان کو کچھ گاؤں ہٹانے پڑے, اور انہوں نے وہی گاؤں بنا دیے, دوسری جگہ منتقل کریں, وہی جیسے سہری در سے, تو انہوں نے سہری در سے ایک اور بنا دیا, ٹھیک ہے. تو بہت اچھا بنایا ہے, بہت ہی اچھے وہ ہیں, جدھر وہ لوگ رہے تھے اس سے بہت اچھے ہیں.
لیکن وہ بات تو نہیں ہے, وہ زمین تو نہیں ہے نا, تو وہ اس کو ترستے ہیں. اس کے علاوہ ان کو ایک ریزروار بنانا تھا جس میں ویسٹ واٹر اپنا ڈالنا تھا وہاں سے, جب مائننگ کرتے ہیں جو پانی یوز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے اور سندھ اینگرو نے سوچا کہ ہم کدھر بنائیں, تو انہوں نے ایک سائٹ چوز کی, وہ رامسار سائٹ نکل گئی. اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ رامسار سائٹ پہ آپ نہیں کر سکتے, تو وہ وہاں کرنے لگے. تو پھر پتہ چلا کہ لوگوں نے بتایا ہوگا, انہوں نے ایکسپرٹس نے, کہ بھئی آپ یہ نہیں یوز کر سکتے بیکاز انٹرنیشنلی آپ پہ بہت بیک فائر ہوگا. تو انہوں نے گورانو ایک جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنا کھودنا شروع کیا اور وہاں پہ ریزروائر بنا, بہت بڑا ریزروائر ہے, میں دیکھ کے آئی ہوئی ہوں. تو وہ اس پہ بہت زیادہ جو ولیجز تھے اور جو ولیجرز تھے ان کو نقصان ہوا. انہوں نے ایک سال انہوں نے اس پہ وہ اسٹرائک کی, احتجاج کیا پریس کلب پہ اسلام کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کنویں آپ لوگوں نے وہ کر دیے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہوں گے آپ کے کنویں. تو انہوں نے کہا کہ ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گریزنگ گراؤنڈ ہے, جب ہمارا زمین پولیوٹ ہوگا تو ہمارا وہ وہاں پہ جو لائف اسٹاک ہے وہ وہاں پہ گریز نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں, یہ ان کی ٹریڈیشنل نالج ہے جس کو ہم لوگ بالکل نظر انداز کرتے ہیں. اور جو ان کے اگینسٹ جو ملٹی نیشنلز جو ایکسپرٹس کو لے کے آتے ہیں, ان کے پاس بہت اچھی زبانیں ہوتی ہیں, بہت لاز ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, جس کے لیے دیز پور پیپل کی ناٹ فائٹ بیک. حالانکہ یہ لوگ کورٹ بھی گئے ہیں, لیکن جب ایک ملٹی نیشنل کو گورنمنٹ کا سپورٹ ہوگا, اسٹیٹ کا سپورٹ ہوگا, تو ظاہر ہے پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکے. اور وہ گورانو ریزروار بنا, بالکل بنا. آئی تھنک یہ ایک اس پریکٹس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس میں کمیونٹیز کی کنسرنز اور کمیونٹیز کی جو ایک وزڈم ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو بڑے اس سے آپ سائڈ لائن کر کے اور بنایا جاتا ہے. بالکل. آئی تھنک آپ جو زوفین بات کر رہی تھی, میں اس میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی جو ہم کول مائننگ کی بات کر رہے تھے, اس کے اوپر اب ریسرچز آنا شروع ہوئی ہیں کیونکہ اب کچھ عرصہ ہوا ہے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ایک ریسرچ آئی ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کے اوپر, جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس نے انوائرمنٹ کے تمام سفیئرز کے اوپر اثر کیا ہے, جس میں ایٹماسفیئر ہے, بایوسفیئر ہے, ہائیڈرو پانی کے حوالے سے ہے, اور لیتھوسفیئر ہے. لائک انوائرمنٹ کے جتنے بھی وہ ہیں اسپیکٹس ہیں, جس میں آپ کا پانی سے لے کر ہوا سے لے کر شور, ان تمام لیولز پہ فرق پڑا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بالکل کلین کول پروڈکشن ہو رہی ہے, کلین کول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو آپ جو گرمی کی بات کر رہے تھے آپ دونوں, ہمارے پاس کوئی ایسی ریسرچ اس وقت نہیں ہے جو یہ کہے کہ بھئی سندھ میں یہ جو گرمی ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن آپ لنک کر سکتے ہیں چیزوں کو. اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے کچھ فیلڈز کا وزٹ کیا تھا جس میں آپ نے کمیونٹی سے بات کی ان فیلڈ میں جو گیس پلانٹس کے قریب رہتے ہیں. تو کیا آپ کو کچھ ایسے مشاہدات یا ایکسپیرینسز ملے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے جب سے یہ گیس پلانٹس بنے ہیں؟ ہاں, ویسے تبدیلی جو ہے وہ لوگوں کو ایک جنرل تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے. جنرل ایسی آتی ہے کہ جیسے میں آج 2008 میں سانگڑ جاتا تھا تو روڈ اسٹرکچر وہ اتنا اچھا نہیں تھا. ابھی روڈ اسٹرکچر بڑا اچھا ہو گیا ہے, لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. لوگوں کے مسائل جو ہیں, ظاہر ہے جب ہم میتھین گیس کی بات کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کرتے ہیں, اس پہ جو ریسرچ ہونی چاہیے تھی, ابھی 35 سال تو ہو گئے ہیں نا سندھ میں تیل گیس نکلنے میں, بدقسمتی سے کوئی ریسرچ کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو اس کے بعد وہی چیزیں لوگوں میں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جو کنسرن ہے یا مطالبہ ہے یا لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا پورا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو گیا ہے. آج سے 10-15, جیسے میں ایک گیس فیلڈ میں گیا, نعمت مثال
بہت بڑی پروڈکشن دے رہی ہے، کوئی 2.5 سے 3 کلومیٹر میں اس کی رینج ہے جس کے ویلز ہیں. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جن 2 گاؤں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ پانی ہمارا بالکل کڑوا ہے اور ہم پانی پینے کے لائق نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب سے یہ گیس فیلڈ آئی ہے تب سے وہ پانی کڑوا ہونا شروع ہوا ہے. میجر پرابلم ان کی پانی ہے، پینے کا پانی. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ یہاں سانس کی بیماریاں، اور وہ بھی چھوٹے بچوں میں اور عورتوں میں، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں اور بڑھ رہی ہیں. تیسری چیز چمڑی کی بیماریاں. ایک گاؤں میں لوگوں نے کہا ہمیں کہ ہمارے یہاں جو نوجوان تو نہیں 30 ایئرس سے بلو ہیں، تو ان میں آنکھوں میں دھندلاپن دیکھا گیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ چیزیں اپنی جگہ پہ. دمے کی جو بیماری ہے جسے یہ کہتے ہیں، تو یہ تو بیماریاں اپنی جگہ پہ ان کی ہیں. پھر دوسری وہ ان کی جو چمنیاں چل رہی ہیں تو 24 گھنٹے چلتی ہیں نا، ان سے وہ جو ایک گاؤں میں ہوں گے انہوں نے کہا، وہ دیکھنے میں بھی آ رہے تھے سامنے سے، انہوں نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے ایک فاؤنٹین کی طور پہ یہ چلتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہاں سے آئل جو ہے ہمارے گھروں میں، گاؤں میں، درختوں کے پتوں پہ، فصلوں پہ صبح سویرے دیکھنے میں آئے. آئل گھر میں جو بستر باہر سوتے ہیں بستر پہ، برتنوں پہ آئل کے ہمیں زراعت نظر آئیں. اور ہم نے کہا بھی کنسرن بندوں کو یہاں کہ بھئی یہ، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. تو یہ اپنی جگہ پہ خطرناک چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. لوگوں نے اپنی طور پہ وہاں ظاہر کمیونٹیز نے لوکل سطح پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی دھرنا بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی کسی اخبار میں خبر بھی آ جاتی ہے، لیکن بڑے پیمانے پہ اس کی کوئی نہیں ہوئی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جو یہ ان کا جو آواز ہے، پریشر وہ دب گیا ہے، یہاں سندھ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لوکل جو بااثر لوگ ہیں وہ پیٹی ٹھیکے ان کو دے دیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروٹیکشن بھی دیں گے اور آپ کے 2-4 بندے بھی ہم یہاں رکھ لیں گے. وہ پولیٹیکلی بھی بااثر ہو سکتے ہیں، وہ روحانی کسی پیر کے بندے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ڈنڈے والا بندہ ہوگا وہ بھی. اور وہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہے میرے پاس ہے کہ یہ یہاں کا جو بندہ ہے وہ کتنا بااثر ہے. اور ملکی لیول پہ بھی کچھ لوگ ہیں وہ بااثر ہیں اور ان کو سارے چیزیں ٹھیکے دیے جاتے ہیں، پیٹی ٹھیکے. تو یہ لوگوں کی کوئی وہ نہیں جو ہے وہ زندگی میں تبدیلی آئی ہے. لوگ کہتے ہیں اور فیکس فگر بھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے کیونکہ قدرتی وسائل جو ہوتے ہیں نا وہ جتنے آپ یوز کریں گے وہ ڈپلیٹ ہوں گے نا، ختم ہوں گے. تو وہ بھی تیزی سے ختم ہو رہے. کافی جو ویل ہیں وہ ابنڈن انہوں نے کر دیے ہیں کہ بھئی ابھی اس میں تیل نکالنا، اگر ہم تیل نکالیں گے بھی تو خرچہ اتنا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیں گے. تو ان کو بند کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ایک پراپر طریقے سے بند کر دیں. کسی بھی ویل جو ابنڈن تھے نا، کسی بھی ویل کو اس طریقے سے بند نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ان کا پانی کیمیکل نکلتا تھا، کلیئر اس میں لکھا ہے پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹ میں بٹوین دا کمپنی اینڈ دی گورنمنٹ کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پانی پونڈس میں جائے گا، پونڈ اب تالاب بنائیں گے اس میں جائے گا، پھر وہ ایواپریٹ ہو یا پھر نہیں تو پھر آپ اس کو ڈمپ کریں گے کہ 1 میٹر مٹی اس پہ ڈال کے آپ اس کو، تو اس کے اثرات نہ ہوں. اس قسم کی کوئی اس پہ نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ سنجورو بلاک ایک بہت بڑا آئل اینڈ گیس کا بلاک ہے تحصیل سنجورو ڈسٹرکٹ سانگڑ میں. انہیں اپنے یہ جو بنائی ہے آئل اینڈ گیس فیلڈ، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی فیکٹری انہوں نے بنائی ہے. وہ اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیل مل ہے. لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 3 سال سے اسٹیل کا بہت بڑی اسٹیل یہاں لوگ بھر کے بھی آتے ہیں، لوہا کہاں سے لے کے پھر
جاتی ہے بڑے شہروں میں. تو اسٹیل مل بھی وہ انہی کمپنی نے بنائی ہے, اور اس کی بھی چمنی اور سسٹم جو ہے نا وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. تو ان کے اور سارے جو ہے نا وہ بھی پروڈکٹس ان میں انہوں نے شامل کر کے اپنی کمائی وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے کر دی. میں اگر توفین آپ کی طرف واپس آؤں اور یہ بات کروں جو اسپیشلی اسحاق نے بات کی اس کی روشنی میں, کہ ہمارے اندر, ہمارے پالیسیز کے اندر یا ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر کیا وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم نے جو ایک پروڈکشن کا ایک بنایا ہوا ہے, سارا لینڈسکیپ بنایا ہے, اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیل کر سکیں. ہمارا جو رہن سہن ہے, ہمارا ایک لائیولیہوڈز ہیں, پروڈکشن ہے, تو اس کو اس کے نیگیٹو اثرات کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, کیونکہ یہی چیز ایونچولی ماحولیاتی تبدیلی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. بہت اچھا کویسچن ہے, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان دا نیگیٹو ہے, بیکاز یہ اور یہ میں اپنے ساتھ بھی لیتی ہوں کہ یہ ہم نااہل ہیں, ہمارے پاس نہ ہمارے اندر وہ ہے کیپیسٹی, باوجود کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم کرنا نہیں چاہتے, اور نہ ہی ہماری اسٹیٹ کے پاس کیپیسٹی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ہم اسٹیٹ کو بلیم نہ کریں, بیکاز ہمیں خود کے اندر اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس پوری یہ جو پکچر ہے اس کا ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ایک ظاہر ہے جڑا ہوا ہے یہ, تو اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ان پر عمل درآمد ہو کہ آپ کی ماحولیاتی تبدیلی کی جو انٹینسٹی ہے وہ تھوڑی کم ہو. ابھی اس میں ہم دیکھیں گے آئل اینڈ گیس کمپنیز کے حوالے سے, جو میں اس کو فی الحال میں اس پہ رکھوں گا. تو جب پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹ ہوتی ہے بٹوین دا کمپنی اینڈ گورنمنٹ, تو یہ تقریباً 100 پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. اس میں وہ شرائط ہوتے ہیں, یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں, مطلب آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے بڑا وہ زبردست قسم کا ڈاکیومنٹ ہے. اور کمپنیز وہ اس پہ سائن کرتی ہیں کہ بھئی ہم ساری یہ چیزیں کریں گے, بھئی جس میں CSR بھی ہے کہ بھئی CSR پہ آپ کو عمل کرنا ہے, کیسے عمل کرنا ہے, اس کی پوری وہ جو ہے کلیئر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جیسے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ جب کمپنی آتی ہے فیلڈ میں آ کے کام شروع کرتی ہے, خواہ وہ پھر وہاں سے گیس نکلے یا نہ نکلے, یہ اس سے کوئی نہیں ہے, تو اس کو CSR پہ عمل کرنا ہے. ایک تو اس کو وہ جو اپنے رولس ریگولیشن ہیں انوائرمنٹل, پہلے دن سے اس پہ عمل کرنا ہے, اور پھر CSR کے جو ہے CSR جیسے کارپوریٹ سوشل ریسپانس, سماجی ذمہ واریاں کمپنیز پہ, تو وہ پہلے ہی دن سے اس کو اگنور کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں کہ جس دن سے آپ صرف سروے کرنے آئیں گے, دیکھنے آئیں گے کہ بھائی ہم یہاں کام شروع کر رہے ہیں, اور ان کا ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے سیسمک سروے کرتے ہیں, اس سے بھی پہلے آپ پہ عائد ہو جاتی ہے CSR. اس میں آپ کو 6 مہینے لگے, 5 مہینے لگے, پھر پروڈکشن ہوگی, پھر پروڈکشن کی CSR کا کہ پیسے بڑھتے ہیں جو اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے, تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے وہ پراپر جو ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس کمپنیز پہ ایک رائلٹی ملتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور فنڈ ہے جسے کہتے ہیں پروڈکشن بونس. پروڈکشن بونس ایسا اتنا ہیوج اماؤنٹ ہے جو بلینس آف روپیز میں جو سندھ کو ملتا ہے. 2008 تک یہ پروڈکشن بونس کی جو رقم تھی, پیسے تھے, وہ کمپنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے تھے. بڑی دلچسپ بات ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان, کیونکہ ایگریمنٹ جو ہوتی ہے کنسیشن, پیٹرولیم کنسیشن ایگریمنٹ بٹوین دا کمپنی اینڈ ہوتی ہے اسٹیٹ, تو اسٹیٹ کا میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ. بڑی دلچسپ. خیر, تو ان پہ جو پیسے خرچ ہونے ہوں, پروڈکشن بونس کے صحیح پیسے خرچ ہوں, CSR کے صحیح پیسے خرچ ہوں, اور رائلٹی کے صحیح پیسے خرچ ہوں. رائلٹی ڈائریکٹ گورنمنٹ آف سندھ کو ملتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ جب
یہ بجٹ وفاقی بجٹ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتی ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ بھائی سندھ کو ہم رائلٹی کے مد میں 240 ارب روپے دیں گے. اور دوسرا CSR ہے، وہ کمپنیوں کو وہاں خرچ کرنا ہے، کمیونٹیز پہ نا. ہاں کمیونٹی پہ. اس کے بھی بڑے کلیئر کٹ کے وہ بائیلاز یہ چیزیں ہیں، کس چیز پہ خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. اور زیادہ تر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ خرچ کرنے جو لوگوں کو کے مسائل، جو صحت کے مسائل ہیں یا پانی کے مسائل ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی پانی کا مسئلہ ایسا ہے جس پہ ہی CSR خرچ کرے. RO پلانٹ، بھائی RO پلانٹ لگا دو. RO پلانٹ انہوں نے لگائے ہیں، لوگوں نے کہا کہ 7 RO پلانٹ 8 لگے ہوئے تھے، ان میں سے 1 یا 2 کام کر رہا ہے. اس پہ بھی جو کمیونٹی وہ انہوں نے لگا دیا. پھر جو اس پہ خرچہ آتا ہے کچھ کیمیکل وغیرہ یا کیا جلتا ہے، تو ابھی کمیونٹی جو تکڑی ہے، باشعور ہے، تو اس سے فائدہ لے رہی ہے. دوسرے جو ہے RO پلانٹ بھی بند پڑے جو بیسک اس کے ہیں. اب یاد ہے کہ رقم خرچ یہ چیز، جیسے ظفین نے کہا کہ ہم ساری چیزیں اسٹیٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ، ہمیں بھی کچھ لوگوں میں ایک رجحان ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ آئل اینڈ گیس کمپنی آ گئی، وہ کہیں گے کہ بھئی یہ ساری ہماری مشکلات جو ہے وہ یہی حل کریں گے، روزگار بھی ہمیں دیں گے، روڈ بھی بنا کے دیں گے، سب دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، ان پہ ایک سرٹین لمٹ ہے. لیکن 2008 سے پروڈکشن بونس جو ہے، ابھی جہاں سے تیل گیس نکل رہی ہے وہاں کی نیشنل بینک یا سندھ بینک میں پیسے جمع کراتی ہے کمپنی. اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے وہاں کا نیشنل اسمبلی کا ممبر، اور ڈیفینیٹلی وہ رولنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. ویسے جیسے سانگڑ کا ہے وہ وہاں کا سینیٹر ہے، وہ اس کا ہیڈ ہے. اور اس کا جو سیکریٹری ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوگا. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کے مسائل یہ ہیں. پھر اس کو انہوں نے تھوڑا بھی یہ کیا ہے کہ باقاعدہ ٹینڈر آتے ہیں، اس کو ہوتا ہے. ایک چیز جو اچھی نظر آئی وہ یہ ہوئی، لوگوں نے بھی کہا کہ ڈسٹرکٹ سانگڑ کا ایک علاقہ ہے، کھپرو تحصیل ہے، جو زیادہ تر ریگستانی ہے، جسے اچھڑو تر بھی کہتے ہیں، اور بڑا دور دراز کا علاقہ ہے. تو وہاں بینگ اے ممبر یہ جو لیڈی ہے مس شازیہ مری، اس کے توسط سے اس CSR کے وہ ساری پروڈکشن بونس کے پیسوں سے کوئی 70 کلومیٹر میٹھے پانی کی پائپ لائن گئی ہے، وہ جس سے ہزاروں لوگوں کو پانی ملا ہے. یا روڈوں کا جو اسٹرکچر سنا ہے بنا ہے. تو دوسرے ڈسٹرکٹس میں جہاں میری اپنی ہے تھوڑی بہت اسٹڈی کہ اس کے پروڈکشن بونس کے پیسے پڑے ہیں وہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں. اگر خرچ بھی ہو رہے ہیں تو جو ایک اصول ہے کہ بھئی اس ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس پہ آپ نے 8 کروڑ روپے دے دیے ٹنڈو محمد خان میں، یار کیا تکے، آپ پانی پہ دیتے نا. تو اس قسم کے مسائل اپنی جگہ، امپلیمنٹیشن صحیح اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اور جو انوائرمنٹل پرابلمس ہیں، دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر آتا ہے جیسے بیماریوں کی وجہ سے، جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس کمپنی میں ڈاکٹر آتا ہے صرف منتھ کے 3 دن، وہ بھی MBBS آتا ہے، کوئی بھی اسپیشلسٹ نہیں ہوتا ہے. جبکہ ہمیں ساری بیماریاں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، چمڑی کی اور یہ. تو یہ ایک امپلیمنٹیشن پرابلم ہے. صحیح طور پہ CSR کا خرچ صحیح ہو، وہ بھی آپ اس کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، آپ کو ہنسی آئے گی کہ کون سی چیزوں پہ. ایک فیسٹیول، اسپورٹس فیسٹیول پہ جو ہے انہوں نے کوئی 18 لاکھ روپے خرچ کر دیے. اسپورٹس فیسٹیول کیا تو کہ لوگوں کو پانی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ CSR کا بھی صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. اگر میں آپ دونوں کی بات کو جوڑوں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو، سٹیزنز کو اپنی طرف سے تو کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو ایکٹیویزم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ انگیج ہوں، ان کو شعور ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کو انگیج ہونا چاہیے متعلقہ اداروں سے. بالکل، اٹس ناٹ کہ آپ نے ایک یا 2 دفعہ کر لیا ہے، تھرو آؤٹ آپ انگیجمنٹ پروسیس کنٹینیو کروائیں. اینڈ دیٹ از ڈیفیکلٹ، کیونکہ لوگوں کو، جو کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، جینیونلی بزی ہوتے ہیں. وہ ہر دفعہ اپنی پبلک ہیئرنگ میں نہیں آ سکتے، یا انہی کی
اویئرنیس ریزنگ کے لیے بھی نہیں آ سکتے. تو آئی تھنک کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کی وائس کو اوپر لایا جائے, اور اسی لیے ان کی وائس نہیں آتی ہے کیونکہ وہ آتے نہیں ہیں, یا وہ چپ رہتے ہیں, یا وہ جیسے انہوں نے کہا نالج نہیں ہوتی, تو اس لیے بھی بہت دفعہ بات نہیں کر سکتے. کلائمیٹ ایکٹیویزم کا بہت رول ہے, اس کو زیادہ اسٹرانگر. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ ورڈز نہیں ہوتے ہیں. دے نو واٹ از ہیپننگ, دے نو واٹ از رانگ, اور ان کے کیونکہ وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتے ہیں, سیوی نہیں ہوتے, کیا بولیں پبلکلی یا پبلک اسپیکنگ میں نہیں ہوتے, تو وہ بہت دفعہ ان میں سے کچھ لوگ چپ رہ جاتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے. منسٹر فار کلائمیٹ چینج شیری رحمان نے کہا تھا کہ مطلب انہوں نے کافی ووکل, شی واز ویری ووکل اینڈ شی سیڈ کہ ڈیلٹا کو بہت نقصان ہو رہا ہے. سو ایٹ لیسٹ اس حد تک بھی بات کرنا کہ ڈیلٹا کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنا ڈیلٹا رہ گیا ہے, مینگرووز کو کیا ہو رہا ہے, یہ باتیں مطلب دیز آر پازیٹیو. ماحولیاتی تبدیلی کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو آپ اگنور کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں کی باتوں سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کچھ جو بنیادی اس کی وجوہات ہے, جس میں انرجی, ہماری انرجی کا جو اسٹرکچر ہے انرجی پروڈکشن کا, یا ہماری جو ویسے پروڈکشن ہے, انڈسٹریل پروڈکشن ہے, اربنائزیشن ہے, ہمارا رہن سہن ہے, کنزمپشن پیٹرن ہے, ان سب کو کویشچن کرنے کی ضرورت ہے. اور پالیسیز کے حوالے سے بھی ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی پالیسی موجود ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا. اب تھوڑی سٹیزنز کی طرف سے بھی اور ایکٹیوسٹ کی طرف سے بھی زیادہ ایکشن ہونے کی ضرورت ہے کہ ان پالیسیز پہ عمل ہو, ان پالیسیز کو بہتر بنایا جا سکے اور پھر عمل درآمد بھی ہو. تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بالکل گراؤنڈ سے ہمیں تصویر لا کے دی اور اپنے مشاہدات شیئر کیے. اور امید ہے کہ آج کے پروگرام سے جن لوگوں تک یہ پروگرام پہنچے گا تو ہماری بات آگے بڑھے گی کہ ہمیں اس پورے پرابلم کو کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. سو بہت شکریہ زوفین آپ کا اور اسحاق آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.